تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت بخشی ہے. اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے. عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بہن اور بیوی ہے. یہ چاروں رشتے مقدس اور محترم ہیں. عورت جس روپ میں بھی ہو، خاندان اور معاشرے کی تعمیر و تکمیل میں اس کا بنیادی کردار ہے. اسلام نے عورت کو جو مقام بخشا وہ انسانیت کا اوج اور کمال ہے. یہاں تک کہ عورت شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، یا عورت کو شوہر کے گھر کی ملکہ کرا دیا گیا ہے. اور اسلام سے پہلے عورت کی کوئی قدر نہیں تھی. بھیڑ بکریوں کی طرح عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے اس مقام کو جو ہے آج کل کھو چکی ہے، اپنے اس قدر کو کھو چکی ہے. جو مقام اسلام نے انہیں دیا ہے، جو عزت اسلام نے انہیں بخشی ہے، انہوں نے اپنے اس قدر کو جو ہے وہ کھو دی ہے. آج کی عورت مغربی تہذیب کی اندھی تقلید میں اپنے اعلیٰ فرائض کو بھول چکی ہے. مردوں کی برابری کے چکر میں اپنی بربادی کی طرف رواں ہے، جبکہ اس پر عائد کی گئی ذمہ داریاں ہی کافی تھیں. لیکن نادان عورت نے باہر کی دنیا میں قدم رکھ کر اپنے بوجھ کو بڑھا لیا. مرد کے شانہ بشانہ چلنے کے چکر میں مردوں کی ہوش بھری نظروں کا نشانہ بن کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے. گھر میں پوری عزت اور وقار اور سکون کے ساتھ رانی بن کر بیٹھنے کی بجائے سوسائٹی کی تتلی بن گئی ہے. مرد بہت خوش ہے کہ عورت نے مرد کی ذمہ داریوں کا آدھا بوجھ اپنے سر لیا ہے، حالانکہ عورت کی بنیادی فرائض میں وہ حصہ دار نہیں بنتے. اور آج کل شریف گھرانے کے لڑکوں کو رشتہ ملنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. ان عیش پرست آوارہ مزاج پڑھی لکھی لڑکیوں کا چلن دیکھ کر اکثر لڑکے کم پڑھی لکھی، کم عمر، دیندار اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دے رہے. عورت اپنے آپ پہ ظلم کر رہی ہے. ہماری نظر میں ظالم وہ ہے جو عزت کی چار دیواری کو چھوڑ کر ذلت کے بازار میں جا بیٹھتی ہے. ان کو نہ اپنے خاوندوں کی قدر ہے، نہ ساس والوں کی قدر، نہ سسر کی قدر. میں تمام عورتوں کی باتیں نہیں کرتا، سب عورتیں اس طرح نہیں ہیں. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر دو. جس کو انگلش میں کہتے ہیں 5 fingers are not equal، 5 انگلیاں یکساں نہیں ہیں. تمام عورتیں اس طرح نہیں ہیں، نہ تمام مرد اس طرح ہیں. بعض عورتیں اپنے مردوں کی بالکل عزت نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، اور ان کو بلکہ ان کی آبرو ریزی پر کمر بستہ رہتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ مرد ہمارا غلام اور خدمت گزار رہے، ہمارے انڈر رہے، ہمارے ماتحت رہنا چاہیے. مرد پر اس قدر زور ڈالتی ہے گویا مرد بجائے عورت کے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اور اسی طرح ہو رہا ہے.
اور بعض عورتیں شادی کے پہلے روز سے یہ پختہ ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم ساس سسر سے علیحدہ ہو کر رہیں گے. ساس نندوں سے لڑائی جھگڑے فساد شروع کر دیتی ہے اور دن رات ایسی ایسی تدبیریں کرتی ہے جس سے گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. وہ ساس بیچارے سسر جو ہزاروں آرزو تمنا سے بہو کو شادی کر کے لائے ہیں ان کی آرزو کا وفود کرتی اور ان کی شادی کرنے کا مزہ چکا دیتی ہے. اس نیک بخت بہو کو ذرا صبر نہیں ہوتا کہ موقع اور وقت کا انتظار کرے اور سوچے کہ واقعی موقع اور وقت سے جدا ہونا ہی پڑے گا. اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساس کا انتقال ہوتا ہے، ساس جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو بہو ناچنے لگتی ہے. تو دوستو، عورت کو اپنے خاوند کی قدر کرنی چاہیے، اپنے ساس کی قدر، اپنے سسر کی قدر. لیکن ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. اسلام نے ہر ایک کے حقوق کی رعایت کی ہے اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی. اور عورت جو ہے وہ بڑوں کا احترام کرے، اپنے سسر کی تعظیم اور احترام مثل اپنے والد کے جیسا کرے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو جہاں تک ہو سکے وہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرے اور اپنے سسر اور ساس کو وہ درجہ دے جو اپنے ماں باپ کو دیتی ہے. اگر اس کو کسی تقریب وغیرہ میں جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو تو اپنے شوہر اور ساس اور سسر سے اجازت لے کر جائے، ان کے ساتھ برتاؤ کرے اور آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کرے. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ ان کے پیچھے بات نہ کرے. بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ہم کوئی غلط تھوڑی کہہ رہی ہیں، جو غیبت کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تھوڑی غلط کہہ رہی ہیں، حالانکہ وہ غیبت کر رہی ہوتی ہے. تو اسلام نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، جو طریقہ ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے، انہیں بے ستر و بے حجاب کرنے کی منظم اور منصوبہ بند تحریکیں کام کر رہی ہیں. پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پوری شد و مت کے ساتھ عورت کو اسلامی اور معاشرتی اقدار سے باغی بنانے میں مصروف ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی عورت اپنا اصل مقام پہچان لے، اور اللہ کے عطا کردہ قوانین کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے. اور جب اس طرح کرے گی تو پھر گھر کا جو ماحول ہے، جو گھریلو زندگی ہے، وہ انتہائی خوشگوار رہے گی. اور رشتوں کو مضبوط اور محفوظ کرنے کے کچھ نسخے ہیں، اور یہ نسخوں کو اپنے ذہن میں بٹھا دے. ان میں سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ طنز سے پرہیز کرے، بدگمانی کو خوشگمانی سے بدلے، بدزبانی سے بچے، دوسرے سے جھگڑے کے انداز میں بات نہ پوچھے،
हर वक्त शिकवे शिकायत करने की रविश को बदले। घर के जो तमाम अफराद किसी करीबी अल्लाह वाले से बाकायदा राब्ता और इस्लाह कराएं, ताकि घर का माहौल सुकून जो है वो पुरअमन हो और इस्लामी तरीके से जो है वो अपनी जिंदगियों को गुजारे। और आप देखते हैं कि तारीख बताती है कि जहां जहां तबाहियां आई हैं, जो मुल्क बर्बाद हुए हैं, वो औरतों की बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती की वजह से जो है वो तबाह और बर्बाद हुए हैं। और ये तबाही जब भी मुसलमानों पे आई है, ये इन औरतों की बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती की वजह से आई है। अल्लाह बचाए। आप हमारे मुल्क में वही अंदाज है, वही आसार शुरू हो गए हैं। औरतों की आजादी का ये आलम है कि बिल्कुल बेहयाई और बेशर्मी से सर खुला, बाजू खुले, पेट खुले, रंगीन कपड़े पहने हुए हैं, बिला तकल्लुफ मर्दों के साथ जिंदगी के अरशोबे में जो है शान बशाना चल रहे हैं। कल क़यामत को दिन खुदा को क्या जवाब देंगे? इसलिए ऐसे औरतें उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पढ़े, सहाबियात की सीरत पढ़े कि हुजूर अपने घरेलू जिंदगी में कैसे खुशगवार थे, अपने अज़वाज के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत अज़वाज के बावजूद कैसे खुशगवार जिंदगी गुजारते थे, और कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालियों को और उनकी जहन को जो है इस्लामी तालीमात के मुताबिक